بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چوتھی قسم بھی پڑھ لیتے ہیں، یعنی وہ چوتھی چیز جس کی وجہ سے جو ہے وہ الفاظ کی حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو پہلی تھی عرف، دوسرا تھا دلالت الفاظ، اور تیسری تھی سیاق کلام، اور چوتھی بیان کرتے ہیں متکلم کی جانب سے دلالت۔ کہتے ہیں والرابع قد تترک الحقیقت بدلالت من قبل المتکلم، قاف کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی قسم وہ ہے کہ حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے، کبھی کبھار حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے متکلم کی جانب سے دلالت کی وجہ سے، یعنی متکلم جو ہوتا ہے، متکلم کے الفاظ سے نہیں بلکہ خود متکلم سے، جو متکلم کی ذات ہوتی ہے اس سے دلالت حاصل ہوتی ہے، پھر ہم اس سے دلالت نکال کر حقیقت کو چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چوتھی قسم مثال بیان کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی اس سے مزید آسان سے سمجھ آ جائے گا۔ کہتے ہیں مثال ہو قولہ تعالی، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چاہے تو وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے تو وہ کفر کرے، یعنی اس آیت سے یہ سمجھا جا رہا ہے، اس آیت کی جو حقیقی معنی ہے وہ یہ سمجھ آ رہی کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے اور کفر کرنے میں اللہ تعالیٰ اختیار دے رہا ہے کہ چاہو تو بابا جو ہے وہ ایمان لے آؤ، چاہو تو کفر کر لو، اختیار دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت الفاظ یہ ہیں کہ اختیار ہونا چاہیے، بندہ چاہے کفر کرے چاہے ایمان کرے، اس کو زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے، اس کو مومن بنانے پر زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آیت کا یہ تقاضا ہے اور اس کی یہ حقیقت ہے، لیکن حقیقت برخلاف ہے۔ کہتے ہیں وذالک لأن اللہ قولہ تعالی، لأن وذالک لأن اللہ تعالی حکیم والکفر والکفر قبیح، یہ جو ہے نا اس کا عطف ہوگا لفظ اللہ پر، لأن اللہ تعالی حکیم والکفر قبیح، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حکیم ہے، ذات باری تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والی ذات ہے اللہ تعالیٰ، اور جو کفر ہے وہ کیا ہے؟ قبیح ہے، ناپسندیدہ ہے۔ والحکیم لا یأمر به، اور جو حکیم ہوتا ہے، جو حکمت والا بندہ ہوتا ہے، جو صاحب حکمت ہوتا ہے، وہ کبھی بھی برائی کا حکم نہیں دیتا، لا یأمر به، کبھی فعل کا برائی کا حکم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ حکیم کا فعل حکمت بھرا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ من شاء فل یکفر، اللہ تعالیٰ اختیار دے رہا ہے کہ بھائی چاہو تو کفر کرو، تو کفر کرنا یہ ایک کبھی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، حکمت والی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کفر کا حکم نہیں دے سکتا، کفر کا اختیار نہیں دے سکتا۔ ایک جو بندہ ہو صاحب فہم و تفہیم ہو، جو صاحب عقل بندہ، تو وہ کبھی بھی کسی کو برائی کا حکم نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی کمال والی ذات ہے، حکمت والی ذات ہے، تو وہ کیسے جو ہے وہ برائی کی اور کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے، متکلم کی جانب کی وجہ سے جو ہوگا اس کی حقیقت کو چھوڑا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے فَيُتْرَكُ دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى الْأَمْرِ بِحِكْمَةِ الْآمِرِ، تو الفاظ کی دلالت کو چھوڑا جائے گا، فَيُتْرَكُ چھوڑا جائے گا، الفاظ کی دلالت کو، لفظ کی دلالت کو امر پر، بے حکم العامر، عامر کے حکم پر، بے حکمت العامر، عامر کی یعنی حکم دینے والے کی حکمت کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اختیار دیا ہے، تو اب اختیار دیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے عامر یعنی حکم دینے والے کی حکمت کی وجہ سے اس کو چھوڑا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عامر حکیم ہے، تو حکیم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ برائی چیز کا حکم دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا یہ توبیخ کے طور پر فرمایا ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ
کسی کو دھمکاتا ہے، کسی کو تنبیہ کرتا ہے، تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی اب تمہاری مرضی ہے، تم چاہو تو بھائی بھلائی کرو، تم چاہو تو برائی کرو۔ تو یہ توبیخ کرنے کے لیے اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا۔ اس کی حقیقت کو کیا کریں گے، ہم چھوڑیں گے۔ تو یہ ایک مثال ہو گئی۔ اب اس اصول پر دوسری مثال بیان کرتے ہیں۔ اصول کون سا ہے؟ اصول یہ ہے کہ متکلم کی وجہ سے، متکلم کی وجہ سے ہم الفاظ کی حقیقت کو چھوڑ رہے ہیں۔ وعلی ھذا قلنا، اسی اصول پر ہم نے کہا کہ اذا وکل بشراء اللحم، کسی بندے نے کسی شخص کو وکیل بنایا بشراء اللحم، گوشت خریدنے کا۔ کسی نے کسی کو کہا کہ بھائی میرے لیے گوشت لے کر آؤ، تو اب وہ پکا ہوا گوشت لائے گا یا کچا گوشت لائے گا؟ غیر پکا ہوا۔ تو کہتے ہیں فَإِن كَانَ مُسَافِرًا نَزَلَ عَلَى الطَّرِيقِ فَهُوَ عَلَى الْمَطْبُوخِ، اگر وہ جو بندہ ہے جس نے اس کو وکیل بنایا ہے، جو موکل ہے، وکیل بنانے والا ہے، تو اگر وہ مسافر ہے اور راستے میں اترا ہے، ان کان مسافرن، اگر وہ مسافر ہے اور نزل علی الطریق کے راستے میں اترا ہے، تو پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی گوشت لے کر آؤ، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ فہو علی المطبوخ، تو وہ پکے ہوئے گوشت پر معمول ہوگا حکم۔ گوشت ایسا لے کر آئے گا جو پکا ہوا ہو، کچا گوشت نہ ہو، کیونکہ مسافر جو بندہ ہوگا وہ تو پکا ہوا گوشت کھائے گا نا۔ وعلی المش مش مشوی، اسی طرح یعنی بھنا ہوا جو گوشت ہوگا اس پر یہ معمول ہوگا، وہ بنا ہوا گوشت لے کر آئے گا اور پکا ہوا گوشت لے کر آئے گا۔ وَإِن كَانَ صَاحِبَ منزل، کان کا اسم ہوا ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانَ صَاحِبَ مَنزِلٍ فَهُوَ عَلَى النَّيِّ، اگر وہ جو بندہ ہے جس نے اس کو بھیجا ہے گوشت لینے کے لیے، وہ اگر گھر میں رہنے والا ہو، انکان صاحب منزل، گھر میں رہنے والا ہو یعنی گھر والا ہو، وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، گھر سے باہر نکل کر یا گھر ہی کے اندر وہ بندہ کسی کو کہتا ہے کہ بھائی تم گوشت لے کر آؤ، تو کیا ہوگا؟ فہو علی النی، تو اب وہ کچے گوشت پر یعنی جو پکا ہوا نہیں ہوتا اس پر یہ محمول ہوگا۔ فہو علی النی یعنی غیر مطبوخ، یعنی جو پکا ہوا گوشت نہیں ہے تو یہ اس پر معمول ہوگا، کیونکہ اب وہ گھر کے اندر ہے تو کچا گوشت لے کر آئے گا تو وہ گھر والوں سے یا پھر خود وہ جو ہے وہ گوشت اس کو پکائے گا۔ لیکن اگر وہ مسافر ہوگا تو مسافر ہونے کی وجہ سے کیا کریں گے، وہ جو بندہ ہوگا تو وہ پکا ہوا گوشت ہی کھائے گا، کچا گوشت نہیں کھائے گا۔ ٹھیک ہے، تو الفاظ کی حقیقت کیا ہے؟ الفاظ کی حقیقت یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ گوشت خریدنے کا حکم دیا ہے، تو گوشت تو کچا ہوتا ہے، اگر اس کو پکا لینا ہوتا تو اس کو یہ کہتا کہ بھائی تم بھنا ہوا گوشت لے کر آؤ یا پکا ہوا گوشت لے کر آؤ، لیکن اس نے کہا ہے کہ گوشت لے کر آؤ، تو اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ تو حقیقت الفاظ یہ ہے کہ وہ بندہ کچا گوشت لے کر آئے جو پکا ہوا نہ ہو، لیکن متکلم چونکہ مسافر ہے تو متکلم کی وجہ سے، متکلم کے مسافر ہونے کی وجہ سے اس کی حقیقت کو چھوڑا جا رہا ہے، اور لحم سے مراد جو ہے وہ پکا ہوا گوشت مراد لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ دوسری مثال تھی، اس اصول کی تھی کہ جو بندہ متکلم ہوتا ہے، متکلم کی دلالت کی وجہ سے بھی حقیقت الفاظ کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اس کو اتنا کافی ہے۔ تو 2 ویڈیوز آج کے لیکچر کی بنی ہیں، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ لیجئے۔